نیب لفظ کو پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں کافی شہرت ملی اور یہ لفظ ہر زبان ضد عام بھی ہوا۔ 1999 میں جب نیب کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس ادارے کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی کے چلتے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اسفندیار ولی نے اس ادارے کے قیام کو عدلیہ کا مساوی نظام قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا۔ چلیے آج اسی کیس کے مندرجات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کی جانب سے ملک میں مارشل لا لگانے کے بعد 16 نومبر 1999 کو ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 جاری کیا گیا، جس میں 3 مرتبہ ترمیم بھی کی گئی۔ اس نیب آرڈیننس میں مختلف دفعات موجود تھیں جو 1973 کی آئین پاکستان میں موجود بنیادی حقوق کے آرٹیکل سے متصادم تھیں، اور اسی کے ساتھ چیئرمین نیب کو بھی بہت وسیع پیمانے پر اختیارات دیے گئے تھے جو اس آرڈیننس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا سبب بنے۔ خان اسفندیار ولی اور دیگر درخواست گزاروں نے اس نیب آرڈیننس کو آئین پاکستان سے متصادم قرار دیا اور آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اسے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور عوامی اہمیت کا معاملہ قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے اصل دائرہ اختیار میں چیلنج کر دیا۔ اس پر پٹیشنر کونسل کی جانب سے سپریم کورٹ میں درج ذیل دلائل پیش کیے گئے۔ پہلا، کہ اس آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب کو ایگزیکٹو کے اختیارات کے ساتھ ساتھ عدالتی اختیارات بھی دیے گئے ہیں اور ایک مساوی عدالتی نظام تشکیل دیا گیا ہے جو کہ سیپریشن آف پاور کے اصول کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرنے کا سامان ہے۔ دوسرا، یہ نیب آرڈیننس 1973 کی آئین پاکستان کے آرٹیکل 12 جو پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ، آرٹیکل 18 جو فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اینڈ پروفیشن، آرٹیکل 19 جو سیف گارڈ اگینسٹ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن کی بات کرتا ہے، اور دیگر بنیادی حقوق کے آرٹیکلز جس میں سیکیورٹی آف پرسن، رائٹ آف پراپرٹی، انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین اور فریڈم آف موومنٹ وغیرہ شامل ہیں، ان سے متصادم ہے۔ تیسرا، یہ نیب آرڈیننس 2 اہم قانونی اصولوں جس میں برڈن آف پروف جو یہ کہتا ہے کہ جو شخص الزام لگائے گا یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے الزام کو ثابت بھی کرے، اور دوسرا اصول کہ کسی بھی سول ڈیٹ کے مقدمے میں مجرمانہ سزا نہیں دی جائے گی کی سخت خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ اس آرڈیننس کے تحت جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ الزام کے غلط ہونے کو ثابت کرے گا، نہ کہ الزام لگانے والا الزام کو ثابت کرے گا، اور اسے مجرمانہ سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ چوتھا، کہ چیئرمین نیب کو بھی اس آرڈیننس کے تحت غیر آئینی اختیارات دیے گئے ہیں، جس میں نیب آرڈیننس کے سیکشن 9 کے تحت عدالت سے ضمانت دینے کے اختیار کو لے کر اسے چیئرمین نیب کو دینا، اور سیکشن 25 کے تحت جورسڈکشن آف کورٹ کے اصول کو ختم کر کے چیئرمین نیب کو پورے پاکستان میں کہیں بھی مقدمے کی کارروائی شروع کرنے کا اختیار دینا وغیرہ شامل ہے۔ یوں پٹیشنر کونسل کی جانب سے یہ دلائل پیش کرنے کے بعد عدالت عظمیٰ سے درخواست کی گئی کہ وہ اس آرڈیننس کو آئین پاکستان سے متصادم ہونے کی بنا پر کالعدم قرار دے۔ اس پر رسپونڈنٹ کونسل کی جانب سے پٹیشنر کونسل کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ قانون ملک کی ہنگامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہے تاکہ پیسوں کی وصولی کو جلد از جلد ممکن بناتے ہوئے ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جا سکے۔ مزید رسپونڈنٹ کونسل کی جانب سے کہا گیا کہ یہ قانون ایک خاص قانون کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کی تشریح باقی قوانین کی طرح نہیں کی جانی چاہیے اور اسے کسی صورت کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کی بہتری کے لیے بونا فائیڈی انٹینشن کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں سنایا۔ عدالت عظمیٰ نے اس نیب آرڈیننس کو مکمل طور پر تو کالعدم قرار نہ دیا، مگر اس کی کچھ دفعات میں درستگیاں ضرور کی۔ اس آرڈیننس میں جو درستگیاں کی گئیں وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلی، کہ نیب آرڈیننس کے تحت بنائی جانے والی احتساب عدالتیں ہائی کورٹ کی زیر نگرانی کام کریں گی، اور ان کے ججوں کا ڈسٹرکٹ اور سیشن ججز جو ہائی کورٹ کے جج کے طور پر مقرر ہونے کی قابلیت رکھتے ہوں ہونا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ کہا گیا کہ ان ججوں کی تقرریاں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے مشورے کے ساتھ 3 سال کی مدت کے لیے ہوں گی۔ دوسری،
عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس آرڈیننس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ملزم کو اپیل اور ضمانت کا حق بھی دے دیا گیا۔ تیسری، عدالت کی جانب سے برڈن آف پروف پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا کہ اگر احتساب عدالت کی نظر میں پروسیکیوشن ملزم کے خلاف قابل فہم مقدمہ بنانے میں کامیاب ہو تو صرف اسی صورت میں ہی ملزم کو خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا، ورنہ نہیں، اور اسی کے ساتھ ملزم کو گرفتار کرنے کے عمل کو بھی درست قرار دے دیا گیا۔ چوتھی، نیب آرڈیننس کی دفعہ کے مطابق جس میں چیئرمین نیب مقدمے کے دوران ملزم کی جائیدادوں کو 30 دن کے لیے فریز کرنے اور اسی کے ساتھ کسی دوسرے شخص کے نام منتقل کرنے سے روکنے کا اختیار رکھتا تھا، اس پر عدالت نے فیصلہ سنایا کہ چیئرمین نیب کسی بھی ملزم کی جائیدادوں کو محض 15 دنوں کے لیے فریز کر سکتا ہے، اور دوسرے پہلو پر عدالت نے فیصلہ دیا کہ وہ آئین پاکستان سے کسی طور پر متصادم نہیں۔ پانچویں، ملزم کے عورت ہونے کی صورت میں عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا کہ چونکہ اس آرڈیننس میں عورتوں سے متعلق کوئی خاص قانون سازی موجود نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں کوڈ آف سول پروسیجر کی دفعات نافذ العمل ہوگی۔ اسی کے ساتھ عدالت عظمیٰ نے چیئرمین نیب کے اختیارات پر چیک لگاتے ہوئے فیصلہ دیا کہ وہ ہر سال 15 جنوری کو صدر پاکستان کو پورے سال کی کارکردگی کے حوالے سے ایک رپورٹ جمع کروانے کا پابند ہوگا۔ یوں اس نیب آرڈیننس کو جسے آئین پاکستان سے متصادم ہونے کی بنا پر چیلنج کیا گیا تھا، اسے کالعدم تو قرار نہ دیا گیا، مگر عدالت کی جانب سے اس میں کچھ درستگیاں ضرور کی گئیں تاکہ یہ آرڈیننس آئین پاکستان سے کسی طور پر متصادم نہ رہے۔